بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب اور ارد گرد کے پچھلے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں ساحر علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کویت کابینہ نے پاکستان سمیت ممنوعہ ممالک سے براہ راست پروازوں کی منظوری دے دی۔ صرف دبئی کے ویزا ہولڈرز کو دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت ہوگی۔ کویت نے چینی اور روسی ویکسین لگوانے والے افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ ابوظہبی میں نافذ کورونا پابندیاں ختم کر دی گئی۔ مقررہ تعداد سے زیادہ افراد پر مشتمل خاندانی اجتماعات پر پابندی برقرار۔ یہ تمام خبریں آج کی بلیٹن میں شامل ہوں گی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کویت کی کابینہ نے مصر، پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق کابینہ نے پاکستان، مصر، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے آج اپنے اجلاس کے دوران پاکستان، مصر، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزرائے کونسل نے اپنے جاری اجلاس کے دوران کچھ معاشی مسائل اور کورونا وائرس سے متعلقہ دیگر امور سے نمٹنے کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق کویت کابینہ نے اپنے اجلاس کے دوران پاکستان، مصر، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک جن میں سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال شامل ہے کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ باخبر ذرائع نے تجویز دی کہ ان ممالک کے لیے براہ راست پروازیں اگلے اتوار کو کھول دی جائیں گی۔ خبر دیں گے یہاں پر آپ کو غیر مناسب یا خراب لباس میں پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر پر پابندی ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے پبلک ٹرانسپورٹ اور مسافروں کے لیے شرط و ضوابط کا مسودہ تیار کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو معذوروں کو رعایتی ٹکٹ فراہمی اور اسپیشل سروسز کے لیے ان سے اضافی رقم وصول نہ کرنے کا پابند بھی بنایا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق نئے مسودے میں ٹرانسپورٹرز پر یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ معذوروں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس کرنے والوں کو خصوصی سہولتیں فراہم کریں۔ ٹرانسپورٹر کو اسپیشل سروسز فراہم کرنے سے انکار کا حق نہیں ہوگا۔ مسافروں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے وسائل سے سفر کرتے وقت چھوٹے پالتو جانور مشروط طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ وسائل میں ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی، بشرطیہ کہ دیگر سواریاں اس سے متاثر نہ ہو یا سواریوں کے آنے جانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ممکن ہو تو پالتو جانوروں کے لیے اسپیشل جگہ متعین کی جائے۔ ایسے مسافر جو سواریوں کے لائن عبور کر کے یا پبلک ٹرانسپورٹ کے اسٹیشنوں پر نصب رکاوٹیں نظر انداز کر کے سوار ہونے کی کوشش کریں، انہیں سوار ہونے سے روک دیا جائے۔ غیر مناسب یا خراب ملبوسات پہنے ہوئے مسافروں کو سوار ہونے سے روک دیا جائے۔ ایسے مسافروں کو بھی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جن سے بدبو آ رہی ہو۔ کسی بھی مسافر کو ٹرانسپورٹ کے وسائل یا اسٹیشنوں پر تھوکنے یا کچرا پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں کو اپنے ہمراہ سفر کرنے والے دیگر افراد کی فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر مسافر سے اجازت لے کر اس کا فوٹو یا ویڈیو بنانا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہاں پر بہت ہی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ کویت نے چینی اور روسی ویکسین لگوانے والے افراد کو بہت بڑی خوشخبری سنا دی۔ کویت نے چینی اور روسی ویکسین سائنو فارما سائنوویک کرنے والے افراد کو کویت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات کویت وزراء کی کونسل نے چینی اور روسی ویکسین وصول کرنے والوں کو کویت میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، بشرطیہ کہ کویت میں منظور شدہ ویکسین فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا میں سے کسی ایک کی 2 خوراک یا جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی 1 خوراک وصول کرنا لازم ہوگا۔ ریاست کویت میں منظور شدہ ویکسین کے ساتھ حفاظتی ویکسین وصول کرنے والے گروپوں کے داخلے کی اجازت دی، جو کہ فائزر، ایسٹرازینیکا، آکسفورڈ، موڈرنا ویکسین کی 2 خوراکیں اور جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی 1 خوراک ہے۔ ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے مندرجہ ذیل چینی اور روسی ویکسینوں میں سے ایک کی 2 خوراکیں حاصل کی ہے جو کویت میں منظور نہیں ہے، جو کہ سائنو فارما سائنوویک سپوٹنگ ہے، انہیں اس شرط پر داخل ہونے کی اجازت ہے کہ وہ کویت میں منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی بھی ویکسین کی 1 خوراک حاصل کریں۔ یاد رہے کہ گزشتہ رات کویت وزراء کونسل نے اپنے ہفتہ وار اجلاس کے دوران کورونا وبائی مرض کے پیش نظر ارسد رات سے 6 ممنوعہ ممالک پاکستان، مصر، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کی پروازوں کو ملک میں براہ راست داخلے کی اجازت دی تھی۔ خبر دیں گے یہاں پر آپ کو صرف دبئی کے ویزا ہولڈرز کو دبئی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائن نے نئے سفری قوانین سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ دیگر اماراتی ریاستوں کے ویزا ہولڈرز کو دبئی کے فضائی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دبئی کا فضائی سفر صرف وہی افراد کر سکیں گے جن کے پاس دبئی کا ویزا ہوگا، یعنی جن افراد کے پاس دوسری اماراتی یا دوسرے ریاستوں کا ویزا ہے، انہیں دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اماراتی ایئر لائن کے مطابق دبئی کے ویزا ہولڈرز کو دبئی واپس آنے کے لیے
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर से ऑनलाइन पेश की इजाजत नामा हासिल करना होगा, वरना इनकी वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। और एमिरेट्स की वेबसाइट पर बताया गया है कि कारामद वीजा रखने वाले मुसाफिर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और युगांडा से दुबई का सफर कर सकते हैं या ट्रांजिट वीजा पर आर्जी कयाम कर सकते हैं। दुबई वापसी के लिए मंदरज झेल शराइत होगी। दुबई के वीजा होल्डर्स को वापसी के सफर से कबल जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स से ऑनलाइन इजाजतनामा हासिल करना होगा। मुसाफिरों को परवाज से कबल कोरोना का PCR टेस्ट कराना होगा, जिसे रवानगी के वक्त जारी होने 48 घंटे से ज्यादा वक्त ना गुजरा हो। सिर्फ मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से करवाया जाएगा और PCR टेस्ट ही काबिल कबूल होगा। टेस्ट के नेगेटिव सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए इस पर QR कोड होना लाजमी होगा, वरना यह सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। मुसाफिर का प्रवास से 4 घंटे कबल एयरपोर्ट पर ही कोरोना PCR रैपिड टेस्ट होगा। वाज़ेह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट काबिल कबूल नहीं होगा। दुबई पहुंचते ही मुसाफिर का एक और कोरोना PCR टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर एक अहम खबर देंगे आपको। अबू ज़ेबी में नाफिस कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई है। खबर दे रहे हैं आपको, अबू ज़ेबी ने आज रियासत में जुज़वी कर्फ्यू खत्म कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़ेबी गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने कहा है कि अमारात ने आज बरोज़ जुमेरात को जुज़वी बंदिश खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अबू ज़ेबी ने कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए गुज़िश्ता माह जुज़वी पाबंदी लगाई थी, जो अब खत्म कर दी गई है। मीडिया दफ्तर ने इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से कहा है कि ट्रैफिक शहरी रिहायशियों पर आधी रात से सुबह 5 बजे तक आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के रोजाना इन्फेक्शन गुज़िश्ता रोज बुध को कम होकर 1089 हो गए, जो जून में तकरीबन 2000 केस योमिया थे, जबकि जनवरी में योमिया केसों की तादाद 4000 तक पहुंच गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो सियाहत और कारोबार का मरकज है, दुनिया के तेज तरीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में से एक पर अमल पेरा है, जबकि वजारत सेहत की ताज़ा तरीन अदाद शुमार से पता चलता है कि 83.14% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है, जबकि 73.42% ने दोनों खुराकें हासिल की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसने 5 किस्म की कोविड-19 वैक्सीनेशन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, वह तमाम अफराद को बूस्टर खुराक फराहम करना शुरू करेगा जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन हासिल की। यहाँ पर बहुत ही अहम खबर दे रहे हैं आपको। मुकर्रर तादाद से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल खानदानी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार है। वजारत दाखिला ने एक मरतबा फिर इंतबाह जारी किया है कि मुकर्रर तादाद से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल खानदानी इज्तिमात पर अभी तक पाबंदी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा है कि घरों के अंदर गेस्ट हाउसेस, फार्म हाउसेस, तकरीब गाहों के अलावा किसी भी महदूद जगह पर बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना मना है। वजारत ने मजीद कहा है कि हर ऐसे अफराद जिनका आपस में रिहायशी ताल्लुक नहीं है, खा वो एक खानदान के अफराद हो, इनके इज्तिमात के जवाबित मुकर्रर है। खानदानी इज्तिमात में SOPs और वजारत दाखिला के जवाबित के खिलाफ वर्जी पर शिरकत करने वाले हर फर्द पर 5000 रियाल जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी की तकरार पर जुर्माने की हद 1 लाख रियाल तक बढ़ा दी जाएगी। नेस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। वजारत ने मजीद कहा है कि तयशुदा जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए खानदानी इज्तिमात के लिए बुलाने वाले अफराद पर 10,000 रियाल जुर्माना है। तकरार पर जुर्माना 1 लाख रियाल तक बढ़ाया जाएगा। नेस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया जाएगा। आज के लिए सऊदी अपडेट्स में इतना ही। अगली बुलेटिन तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।